أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. من كنت مولا فهذا علي مولا. سامعین گرامی قادر، ناظرین محترم، عید سعید الاکبر، عید اللہ الاکبر آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو. شاد ہو جائیں، خوش ہو جائیں. غدیر میں مولا کو صرف مولا نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ بہت سے موقع پر رسول خدا نے ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کیا ہے، پہچان کرایا. یا نظام حکومت امامت اور امامت کا تعارف، امامت کی حقیقت اور امامت کی طاقت اور امامت کا مقام، رتبہ، درجہ، منزلت، رفعت، ان کے اختیارات، ان کی قدرت، ان کی طاقت کے بارے میں بیان کیا. آپ دیکھیں کہ فضائل عید غدیر، امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روز غدیر زمین سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر روز غدیر کو لوگ سمجھ لیتے، پہچان لیتے، تو فرشتے دن میں ان سے 10 بار مصافحہ کرتے. اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے اس دن کی معرفت حاصل کر لی، ان پر خدا کی مہربانی اور بخشش اور بے پناہ بے شمار ہوا کرتی ہے رحمتیں، برکتیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید غدیر کے دن اس بات کو مسلمانوں غائبین تک جو حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ. آج دیکھیے آن لائن سارے پروگرام ہوتے ہیں. غدیر کا مرکز اسی بات کو ہم سمجھ لیں کہ جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو سامنے نہیں ہیں، ان دونوں کو پہنچائے. لہذا غدیر اہم ترین دولت غائبین تک پہنچائیں. جو شخص مجھ پر ایمان لایا اور میرے تصدیق کی، اس کو علی کی ولایت کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، آگاہ ہو جاؤ. علی کی ولایت میری ولایت اور میری ولایت خدا کی ولایت. یعنی یہ عید اللہ ہے اور اکبر بھی ہے. یہ عہد، یہ پیمان خدا کے طرف سے تھا جس کے پہنچانے کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں نے تم تک پہنچا بھی دیا. حضرت علی بن ابی طالب نے روز عید غدیر کے خطبے میں فرمایا کہ جس وقت ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، مصافحہ کرو. اس دن ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ پیش کرو. جو شخص حاضر ہے اور اس نے اس بات کو
سنا وہ دوسروں تک پہنچائے، اور مالدار حضرات غریبوں کی مدد کریں، اور اہل طاقت کمزور کا سہارا بنیں، چونکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ، حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا خوشا نصیب وہ شخص جو اس روز عید قدیر کچھ مومنین مومنات کو خرچ کی ذمہ داری لے، کیونکہ میں ایسے شخص کا ضامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی کافر نہیں ہوگا اور کبھی فقیر نہیں ہوگا جو کسی کے خرچ کا ضامن بن جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر اہم ترین دولت ہے، غدیر کو فراموش نہ کرو۔ غدیر، روز غدیر اپنے ایمانی بھائی کو 1 درہم عطا کرنا 1000 درہم کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ لہذا اس دن اپنے بھائیوں پر انفاق کرو، خرچ کرو، اور اس دن ہر مومن مومنہ کا دل کو شاد کرو، خوش کرو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا روز قدیر روزہ رکھو، محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں سے نفرت کرو، لعنت کرو، کیونکہ انبیاء نے اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ جس دن ان کے جانشین کا دن ہے اس دن ان کو عید قرار دیا گیا۔ یہی تنہا ایک عید ہے جس میں زیارت امام حسین بھی نہیں ہے۔ مومن کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، روئے نہیں، اس لیے کہ آج تو شیطان رویا، یہاں تک کہ نوکر، غلام، کنید اپنے ماتحت کسی کو بھی نہ رولاؤ۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا جو شخص روز عید قدیر جس وقت بھی چاہے 2 رکعت نماز پڑھے، اگرچہ ظہر کے قریب وقت پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ اسی وقت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام غدیر خم میں امامت کے منصب پر فائز ہوئے، نبوت سے امامت کی طرف منصب الہی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس دن 2 رکعت نماز پڑھے، گویا وہ شخص غدیر خم میں حاضر رہا۔ سب سے بڑے نبی کی سب سے بڑی عید قدیر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت کی سب سے بڑی عید قدیر ہے۔ بہت ساری کتابیں میں آپ کی خدمت میں ریفرنس کے ساتھ گواہان قدیر کم از کم 109 صحابی اور صحابیات موجود ہیں، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا عید قدیر کے روز نیکی مال اور عمر کو بڑھا دیتی ہے، کوئی بھی نیکی کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا روز عید قدیر کا روزہ تمام عمر کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی اگر انسان ہمیشہ زندہ رہے اور تمام عمر روزہ رکھے تو اس کا ثواب روز عید قدیر کے روزے کے برابر ہے۔ وسائل الشیعہ، آپ اندازہ لگائیں کہ غدیر کے دن کل آپ کو 14 اعمال اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اخوت پیدا کرنا ہے، بھائی چارگی۔ غدیر کا دن اخوت، بھائی چارگی کا دن ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس دن اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اس لیے کہ مناسب ہے کہ مومنین دعاؤں کے ذریعے، جو مفاتی اور دیگر کتابوں میں منتخب دعاؤں میں موجود ہے، ان دعاؤں کے ذریعے ان کے مطابق عقد اخوت باندھیں، بھائی بنائیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا غدیر زینت کا دن ہے، جو غدیر کے دن خود کو زینت سجائے سنوارے وہ بخش دیا جائے گا، خدا وند عالم اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، صرف اپنے آپ کو سجائے۔ آج لگے کہ عید ہے، اچھا لباس، اچھی خوبصورتی،
حسن و جمال، زینت، خوبصورتی، عطر لگائے، اور فرشتوں کو اللہ نے مأمور کرے گا کہ ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھیں، اور اگلے سال عید غدیر تک ان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے۔ عزیزان محترم، امام علی نے فرمایا جب غدیر کے دن ایک دوسرے سے ملو تو ایک دوسرے کو سلام اور مصافحہ کرو۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ غدیر کا دن، آپ اندازہ لگائیں کہ غدیر کا دن ایسا دن ہے کہ خدا متعال اس شخص کے مال میں برکت دیتا ہے جو اپنے گھر والے اور دینی بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یعنی آج اپنے گھر والوں کے اوپر بھی اور دینی بھائیوں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ پہلی چیز ہے مبارکباد دینا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اس دن ایک دوسرے کو مبارکباد دو، اور کہتے ہیں مسنون مسنون مبارک، یعنی مجھے مبارک، تمہیں مبارک، اور کائنات کو مبارک یادگار۔ گھر والوں کو سہولت پہنچاؤ، آسانیاں پہنچاؤ۔ تیسرا ہے مصافحہ کرو۔ پانچواں ہے سجایا، لباس، زینت، گھر، خود کو آراستہ کرو۔ چھٹا ہے جشن کرنا، اللہ اکبر، جشن کرنا اور خوش رہنا، ایک دوسرے کے ملاقات کرنا۔ آٹھواں مومن کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ نواں مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا۔ دسواں کھانا کھلانا، افطار کرانا، بے پناہ ثواب ہے۔ صدقہ دینا، تحفہ دینا، افطار دینا۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جو غدیر کے دن کسی مومن روزے دار کے افطار کا انتظام کرے، جیسے اس نے فنام کو افطار دے کے، ایک شخص نے پوچھا اے امیر المؤمنین فنام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 1,00,000 پیغمبر، 1,00,000 صدیق، 1,00,000 شہید مراد ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ پھر اس شخص کی کیا فضیلت ہوگی جو مؤمنین کی جماعت کو کھانا کھلا۔ اللہ اکبر، بہت عظمت سے بھرا دن، کیفیتوں سے بھرا دن۔ غدیر، اصل میں غدیر کے پہلو پر اگر انسان اندازہ لگائے، امیر المومنین نے فرمایا غدیر کے دن خوشی کا اظہار کرو اور اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرو۔ غدیر کے دن ایک دوسرے کے ساتھ ملو تاکہ پریشانیاں، اختلافات سے نجات پا سکو۔ حدیث ہے غدیر کے دن مالدار کو چاہیے کہ تنگ دست مفلس کی مدد کرے۔ غدیر کے دن ایک دوسرے کے مہربان اور ہمدرد بنے، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے رحمت بنو تاکہ اللہ رحمت کرے تمہارے اوپر۔ امام رضا نے فرمایا جو کسی مومن کو غدیر کے دن کھانا کھلایا، ایسا جیسے اس نے تمام پیغمبر اور صدیقین کو کھانا کھلایا۔ غدیر کے دن ایک درہم، ایک پیسہ درہم دینا 2,000 درہم کے برابر ہے، اجر و ثواب رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر سال روز غدیر کا روزہ اللہ کے نزدیک 100 حج، 100 عمرے کے برابر ہے۔ انفرادی اعمال یہ ہے روزہ رکھنا، غسل کرنا۔ غسل غدیر کے دن غسل کرنا مستحب مؤکد ہے، بہت زیادہ اجر ثواب رکھتا ہے۔ نمبر 3، عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ دشمنان اہل بیت سے اظہار اور بیزاری، دشمنوں پہ لعنت اور ملامت کرنا، ان کے برے اعمال کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ان سے بیزار رہنا۔ غدیر کے دن نماز، عبادت کرنا۔ غدیر کے دن مسکرانا، نیک کام انجام دینا۔
ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، صلوات بھیجنا۔ نمبر 10، اللہ کے لیے حمد بجا لانا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 بار اس ذکر کا پڑھنا، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ حمد ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں ولایت امیر المؤمنین پہ گامزن کیا ہے۔ عزیزان محترم، مستحب اعمال عید غدیر، عید اللہ الاکبر، اس لیے کہ اسلامی فقہ میں جتنے احکام اور مستحب اعمال اس دن کے لیے ذکر ہوئے ہیں، ویسے احکام اور اعمال کسی اور دن کے لیے نہیں ہے۔ روایات کے مطابق عید غدیر میں 30 سے زیادہ اعمال کی تاکید کی گئی، ایک جگہ 36 اعمال، 36 اعمال، اور ہر عمل کے لیے بے نظیر فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے فضائل سے بھی زیادہ ہی عید غدیر کے کچھ اعمال ان کی فضیلت میں نظر ڈالتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیں کہ جس طریقے سے غدیر ہر طریقے کی دین کی ذمہ داری ہے، اور اس دن یقیناً عید غدیر خوشیوں کا دن، تحفے کا دن، مناجات کا دن، دعا کا دن، اور خوش و خرم ہونے کا دن، دشمنوں سے نفرت اور بیزاری کا دن، اسی طریقے سے اپنے اندر بھی خوشیوں کی لہر دوڑائیں۔ علی ابن ابی طالب کے ولایت کا اندازہ اپنے دلوں میں لگائیں، فکروں میں، اپنے عمل میں لگائیں۔ ہر انسان غدیری بنے، سخیفائی نہیں بنے۔ بہت بہت مبارک۔ رات 8:30 بجے انشاءاللہ اعمال غدیر، احکام غدیر، تحفہ غدیر اور رموز غدیر، معرفت غدیر اور رابطہ بغدیر، اس لیے کہ بہت عظیم تاریخ ہے۔ غدیر ولایت کا دن ہے، اس کے لیے پوری کیفیت دیکھنا ہے تو ہمارے 12 ویڈیوز ولایت کے اوپر ہے، غدیر کے اوپر ہے، پورا خطبہ غدیر۔ اپنے گھروں میں غدیر کا خطبہ، بچوں میں غدیر کے خطبے پڑھاؤ۔ غدیر صحیح طریقے سے اگر منائی گئی ہوتی اور مانی گئی ہوتی، لوگوں تک پہنچائی گئی ہوتی، تو محرم اور عاشور نہ ہوتا۔ محرم کی تیاری سے پہلے لوگ اچھی طرح غدیر منائیں، اس لیے کہ اگر غدیر منائی گئی ہوتی تو محرم منعقد نہیں ہوتا۔ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا آپ لوگ محرم کا اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، کہا مجھے ڈر ہے کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا کہیں محرم کو نہ بھلا دیا، لہذا بڑے جوش و ولولے، بند ہو امام بارگاہ تو بند ہو، مسجدیں بند ہو، گیدرنگ بند ہو، خود اپنے گھروں میں جشن کا ماحول پیدا کریں اور ایسا گفٹ دیں کہ بچوں کو ہمیشہ یاد رہے غدیر نسلوں میں باقی رکھیں۔ جو غدیری بچے ہوتے ہیں وہ کمزور، مایوس نہیں ہوتے، لہذا کبھی بھی انسان کو غدیر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ غدیر کا وارث پردے غیب میں ہے، اسے مبارکباد پیش کرتے، مومنین کو مبارکباد پیش کرتے، اور انہی کی بارگاہ سے بہترین تحفہ اور گفٹ اور عیدی کا سوال کرتے ہیں کہ یہ مسائل دور ہوں، پریشانی دور ہو، ہمیں ولایت آل محمد کا عظیم ترین تحفہ عنایت ہو، ہمیشہ ہم غدیری بنے رہیں، اور ادھر سے بھی یہ آرڈر اور حکم ہو جائے کہ تم غدیری ہو، ولایتی ہو، امامتی ہو، اور یہ منصب غدیر عاشور انتظار کی کیفیت ہو جائے۔ غدیر سے لے کر عاشور، عاشور سے لے کے انتظار، یہ 3 کیفیتیں ہر وقت زندہ رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بہت بہت مبارک، بے انتہا مبارک ہیں، نسلوں میں آباد و شاد رہیں، گھر آباد و شاد رہیں، فکریں آباد و شاد رہیں، ہر منزل پہ آل محمد کے ساتھ رہیں، ولایت آل محمد کے ساتھ رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔